بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ورلڈ۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ سیو یور لائف ان اٹامک وار، کہ ایٹمی جنگ میں آپ اپنی زندگی کو کس قدر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو آج کی تاریخ میں انسان کو جہاں ہزاروں پراسرار خطرات لاحق ہیں، وہیں اٹامک وار بھی ایک سنگین خطرے کی صورت موجود ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی زندگی پہلے کی بنسبت بہت غیر محفوظ ہے۔ دنیا ہر لمحہ ایک ایسے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے جسے اٹامک وار کہتے ہیں۔ ایٹمی جنگ کا نام سامنے آتے ہی ہمارے تصور کے آئینوں میں دھوئیں کا ایک مرغولا ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہر چیز صفا ہستی سے مٹی دکھائی دیتی ہے، خواب خیال اور منظر بکھرتے دکھائی دیتے ہیں، روحوں کے قافلے بھولے بھٹکتے دکھائی دیتے ہیں، عمارتیں ویران کھنڈرات کا ماتم اور فلک سرخ دھوئیں کی سرزمین بنتا دکھائی دیتا ہے۔ اسے ایٹمی وار کا پہلا منظر کہتے ہیں، جہاں کوئی امدادی ٹیم نہیں ہوتی، جہاں موت کی پرہول لہروں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنی جان بچانے کی ممکنہ کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم صرف اسی موضوع پر بات کریں گے۔ دوستو گزشتہ دنوں لندن کے ایک اخبار ڈیلی سٹار میں ایٹمی جنگ کی صورت بچاؤ کی ایک رپورٹ شائع کی گئی، جسے پاکستان کے معروف اخبار و ٹی وی نیٹ ورک وقت نیوز نے پوری توجہ کے ساتھ شائع کیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت 15,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ جن ممالک میں ایٹمی حملے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے ان میں بھارت، پاکستان، اسرائیل، امریکہ، شمالی کوریا، جنوبی کوریا اور روس و امریکہ شامل ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ایٹمی حملہ ہوا تو ہم خود کو محفوظ کیسے رکھ پائیں گے؟ دوستو زندگی و موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ہم بس جینے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ خود کو ہم وقت حالات سے باخبر رکھیں۔ جیسے ہی آپ کو ملکی حالات گہرے سنگین ہوتے دکھائی دیں تو زمین سے 20 فٹ گہرا تہ خانہ تعمیر کریں۔ اس تہ خانے میں بھاری اور مضبوط پتھر کا استعمال کریں تاکہ ایٹمی حملے کی صورت جو شدید ترین زلزلہ پیدا ہوتا ہے اس سے آپ کی پناہ گاہ متاثر نہ ہو۔ اگر آپ زمین کے اوپر پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں تو پتھر کی کم از کم 5 پرتی دیوار بنائیں، کیونکہ ایٹم بم گرتے ہی پہلی 2 پرتیں دھواں بن کر اڑ جائیں گی، باقی 3 پرتیں آپ کے لیے محفوظ ثابت ہوں گی۔ دوستو ایٹم بم گرتے ہی سب سے پہلے لوکیشن کا اندازہ لگائیں۔ یہ اندازہ 2 سیکنڈ سے زیادہ طویل نہ ہو۔ اگر ایٹم بم آپ سے 1 میل کے فاصلے پر گرا ہے تو چپ چاپ آنکھیں بند کریں اور زمین پر بیٹھ جائیں۔ اسی دوران کلمہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ صرف 5 سیکنڈ کے بعد آپ کا جسم راکھ بن جائے گا۔ یاد رکھیے ایٹمی حملے کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایٹم بم گرتا ہے۔ اگر ایٹم بم آپ سے 5 میل کے فاصلے پر گرا ہے تو صرف 3 سیکنڈ کے لیے اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگیے۔ اس کے بعد جلدی سے زمین پر لیٹ جائیے، کیونکہ اب دوسرا اور اصل ہولناک دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے میں ایٹم بم پھٹتا ہے جس سے شدید ترین زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دھوئیں کا ایک مرغولا فضا میں بلند ہوتا ہے۔ اس دھوئیں میں ارد گرد کی عمارتیں، پتھر اور بھاری صنعتی اشیاء کے ساتھ بڑی تعداد انسانی جسام کی بھی موجود ہوتی ہے۔ اس مرغولے کو زمین تک واپس آنے میں 3 منٹ لگتے ہیں۔ ان 3 منٹوں میں آپ کو ہر صورت اپنی پناہ گاہ تک پہنچنا ہے، کیونکہ اس کے بعد زمین ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھتی ہے۔ اس بار آسمان سے گرنے والا ملبہ دھماکوں اور جھٹکوں کا سبب بنتا ہے۔ اپنی پناہ گاہ تک پہنچنے کے بعد سب سے پہلے روشنی کے سب راستے بند کر دیں۔ اس کے بعد لمبے سانس لے کر اپنے حواس کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی دوران مائنڈ بنا لیں کہ آپ کو اس پناہ گاہ میں کم از کم 20 دن رکنا ہے۔ دوستو یہاں محفوظ پناہ گاہ کی اندرونی ضروریات پر بات چیت کرتے چلیں۔ آپ کو ایٹمی حملے کی ضرورت اپنی پناہ گاہ میں 6 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے پہلے آپ کو وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، لہٰذا کم از کم 10 بیٹریاں ضرور اکٹھی کر لیں۔ آپ کو وہاں خوراک کی ضرورت ہوگی، لہٰذا خوراک میں خشک میوہ جات اور سبزیاں شامل کر لیں۔ ان اشیاء میں گوشت ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تابکاری شعاعوں کا اثر گوشت کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک ٹینک ہونا چاہیے جو کم از کم 2 ہفتوں کے لیے کافی ہو۔ ٹینک ہر طرف سے مکمل سیل بند کی طرح ہونا چاہیے تاکہ تابکاری طوفان کے محدود اثرات پانی کو زہریلا نہ کر سکیں۔ آپ کے پاس کپڑے اور کچھ کتابیں ہونی چاہیے تاکہ وقت اچھا گزر سکے۔ دوستو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے آپ کے پاس سر درد، بخار اور نزلہ زکام کی ٹیبلٹس ضرور ہونی چاہیے۔ یہاں آپ کو نہایت اہم ہدایت دیتا چلوں کہ دھماکے کے پہلے دن پینسلین، پوٹاشیم یا آئیوڈین کی گولیاں ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کے اندر تابکاری لہروں کے خلاف زبردست قوت مدافعت پیدا کر دیں گی۔ اس کے بغیر آپ بہت جلد ایٹمی فضا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ایٹمی حملے کی صورت آپ کا موبائل فون نکارا ہو جائے گا۔
लिहाजा एक अदद पुराना रेडियो जरूर साथ रखें और इसकी मदद से रोजाना हालात से बाखबर रहें। जैसे ही इमदादी टीमें आपके इलाके में दाखिल होंगी आपको खबर हो जाएगी। और नसीहत के हवाले से आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि आपको अपनी पनाहगाह में ज्यादा वक्त सोकर गुजारना है। दोस्तों, जैसे ही एटमी हमला वारद हो आप जल्दी से अपनी पनाहगाह की तरफ दौड़ें और पनाहगाह पर पहुंचते ही अपने कपड़े जरूर चेंज कर लें ताकि एटमी फजा के अल्फा पार्टिकल्स आपके जिस्म को मुतासर न कर सके। दोस्तों, ये थी वो रिपोर्ट जो लंदन की अखबार डेली स्टार ने शाया की थी। अब बात हो जाए पाकिस्तान और भारत के एटमी जनून पर। दोस्तों, इस बात में कुछ शक नहीं है कि पाक भारत जंग फैसला कुन नहीं बल्कि तबाह कुन होगी। दोनों ममालिक का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। जिंदा बच जाने वाले लोग बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। जमीन सदियों तक के लिए बंजर हो जाएगी। यही बात सोचकर पाकिस्तान मुफाहमत और टेबल डायलॉग के जरिए मामला तय करने की हर मुमकिन कोशिश करता आया है, लेकिन भारत और उनका मीडिया हकायक से नजरें चुराए अपना 1.5 अरब आवाम का देश दगाव पर लगाए बैठा है। यहाँ दिलचस्प बात अर्ज करता चलूं कि एक एटम बम 600 किलोमीटर तबाही मचा सकता है। फर्ज करें भारत लाहौर पर एटमी हमला करता है तो लाहौर से महज 20 किलोमीटर दूर भारत का अहम शहर अमृतसर वाक़ है और 100 किलोमीटर दूर दिल्ली वाक़ है। यानी भारत का लाहौर पर गिराया गया एटम बम खुद उनके 300 किलोमीटर एरिया को मिलियामेट कर देगा। अगर इसी तरह हमला रावलपिंडी, सियालकोट या दीगर शहरों पर होता है तो बजाते खुद इंडिया के कई शहर मिलियामेट हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान जहां भी एटम बम गिराएगा उसके इर्द गिर्द भारत ही भारत होगा। यानी कुल मिलाकर भारत की तबाही पूरी तरह वाज़ेह है और इसी बात पर भारतीय मिलिट्री में कई बार खुसर फुसर भी हो चुकी है। आपस में समझौता भी हो जाता है, लेकिन भारत की इंतहा पसंद तहरीकें और बेलगाम मीडिया इन्हें एक बार फिर बुज़दिली का ताना देकर खतरे में डाल देता है। आखिरी दिलचस्प बात अर्ज करता चलूं, पाकिस्तान का एटम बम खालिस यूरेनियम का बना हुआ है और इसका दर्जा हरारत 75,000 डिग्री ग्रेड है, जो कि दुनिया भर की एटमी टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके मुकाबले में इंडिया का एटम बम प्लूटोनियम का बना हुआ है और उसका दर्जा हरारत 35,000 डिग्री ग्रेड है। यानी हम कह सकते हैं अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हो सकता है कि दूर दूर तक वीरान अमारात के कुछ ढांचे नजर आ जाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने नारा तकबीर लगाकर एटम बम छोड़ दिया तो भारत में हर तरफ कोयला ही कोयला नजर आएगा। दोस्तों, ये थी आज की मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारा चैनल एक्सपोज वर्ल्ड जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी बहुत सारी दिलचस्प इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी न्यूज पे बहुत सारी वीडियोस मिल सके। सो प्लीज हमारा चैनल एक्सपोज वर्ल्ड सब्सक्राइब अस। Subscribe us. Subscribe us. Subscribe us.